بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں ایک پارلر میں کام کرتی تھی۔ روز ایک بھکارن پارلر آتی اور 10,000 دے کر کہتی مجھے تیار کر دو، مجھے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کھانے پر جانا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتی کیونکہ اس بھکارن کو سڑکوں پر مانگتے میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے غصہ آتا کیونکہ روز ایک بڑی سی گاڑی میں کوئی آتا اور اسے لے جاتا۔ میں بھی وہ لڑکا دیکھنا چاہتی تھی اور ایک دن میں نے بھکارن کو بے ہوش کر دیا اور خود اس کی جگہ تیار ہو کر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی میری روح فنا ہو گئی کیونکہ وہاں تو تیسری دفعہ مجھے شادی کے لیے پرپوز کر چکا تھا، لیکن میرا جواب پھر سے انکار میں تھا۔ زوار میری خالہ کا بیٹا تھا اور وہ بچپن سے ہی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ کئی دفعہ اس نے مجھے شادی کے لیے کہا لیکن میں نے ہمیشہ ہی اس کے لیے منع کر دیا کیونکہ میں شادی کر کے اپنی ذمہ داریوں سے فرار نہیں ہو سکتی تھی۔ جب تک میرا چھوٹا بھائی فہد پڑھ لکھ کر اچھی نوکری پر نہ لگ جاتا میں اپنی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خالہ جان زوار کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کسی اچھی جگہ کرنا چاہتی تھی۔ اس بات نے بھی مجھے زوار کی طرف پیش قدمی کرنے سے روک دیا تھا۔ میں خالہ جان کے دماغ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں ایک پڑھی لکھی اور امیر گھر کی لڑکی کو بہو بنانا تھا، جبکہ حالات نے نہ ہی مجھے پڑھنے لکھنے کی اجازت دی اور نہ ہی ہم امیر تھے۔ کئی دفعہ خالہ جان نے دبے لفظوں میں یہ بات مجھ سے کہہ بھی دی تھی کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ زوار مجھ میں دلچسپی لیتا ہے۔ میں نے زوار کو آخری دفعہ فون کر کے سختی سے رشتے کے لیے منع کر دیا تھا اور اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ آئندہ اس بارے میں مجھ سے کبھی بھی بات نہ کرے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری مرحوم ماں کی اکلوتی بہن کا رشتہ بھی مجھ سے ختم ہو جائے۔ پہلے ہی خاندان کے لوگ ہمارے حالات کی وجہ سے ہم سے رابطہ رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایسے اگر میری اکلوتی خالہ جان بھی منہ موڑ لیتی تو ہمارے ارد گرد کوئی نہیں بچتا تھا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی زوار کے لیے محبت کا نرم گوشہ تھا اور اسی وجہ سے میں کچھ دنوں سے بہت تکلیف کا شکار تھی۔ میرا کھانا پینا ختم ہو گیا تھا اور ہر وقت میں اداس رہنے لگی تھی۔ آج بھی میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں دوپہر 3 بجے سے لگاتار کھڑی ایک کے پیچھے ایک کسٹمرز کو دیکھ رہی تھی۔ پارلر میں پچھلے کچھ دنوں سے معمول سے زیادہ رہنے لگا تھا وقت، لیکن میرے لیے کام ہی کام اور کچھ نہیں تھا۔ میری زندگی میں صرف کام ہی تھا۔ میں اپنے کام کو لے کر بہت ہی زیادہ سنجیدہ تھی کیونکہ اسی کام کے ذریعے میرا گھر چل رہا تھا۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا جہاں 2 وقت کی روٹی بھی میسر آ جائے تو انسان کے لیے بہت ہوتا ہے۔ میرا شمار خواہشات کے پیچھے نہیں بلکہ ضرورتوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں میں ہوتا تھا۔ کبھی گھر کے کرائے کے پیسے تو کبھی ابا کی دوائی کے پیسے۔ میں جو کچھ بھی کماتی وہ سب گھر پر ہی خرچ ہو جاتا اور میں اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈال کر اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دیتی۔ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی لیکن گھر کے حالات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی سوچوں۔ اس وقت بھی میں بہت تیزی سے اپنا ہاتھ چلا رہی تھی کیونکہ اور بھی کسٹمر بیٹھے ہوئے تھے اور اب تو اس ایک چہرے پر میک اپ کرتے کرتے میرے ہاتھ بھی ماہر ہو گئے تھے۔ دوسرے کسٹمرز کے مقابلے میں اس لڑکی کا میک اپ بہت جلدی کر دیا کرتی تھی کیونکہ میں پچھلے 15 دن سے روزانہ اس لڑکی کا میک اپ کر رہی تھی۔ اس کے نقوش مجھے ازبر ہو چکے تھے اور میرے لیے کام کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ ہر دن وہ مجھ سے میک اپ کروا کر جاتی، پھر اگلے دن وہ میرے پاس میک اپ کے لیے چلی آتی تھی۔ مجھے اس کی قسمت پر رشک آتا تھا کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے جو روزانہ پارلر سے میک اپ کروا کر ڈنر پر
جاتی ہے۔ میں اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ مجھے بھی اچھے اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کا بے حد شوق تھا، لیکن میری جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں اپنے گھر کا خرچہ بہت ہی مشکل سے چلا رہی تھی۔ میرا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہ خود سے جو بھی کماتا اپنی فیس بھر دیتا۔ ابا ریٹائرڈ تھے اور عرصے سے بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کی دوائیوں کا خرچہ بھی بہت زیادہ تھا۔ ایسے میں کسی ہوٹل جا کر کھانا کھانا میرے لیے ایک خواب ہی تھا۔ میں اپنے ابا کو صحت یاب دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ خیال ہی مجھے خوفزدہ کر دیتا تھا کہ اگر کوئی میری لاپرواہی سے ابا کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ ابا ہی میری زندگی کا واحد سہارا تھے۔ ماں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ہی مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ ابا کی ذرا ذرا سی تکلیف پر بھی میرے آنسو بہنے لگتے اور میں ان سے لپٹ جاتی اور ہر پل ان کی زندگی کی دعائیں مانگا کرتی۔ میرا ایک درمیانے درجے کا چھوٹا سا پارلر تھا جسے میں اکیلے ہی چلا رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام بانو تھا روز شام کو میرے پاس آتی اور میرے ہاتھ میں 10,000 روپے پکڑا کر کہتی کہ مجھے تیار کر دو، مجھے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈنر پر جانا ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور میں سوچتی کہ اس کا نصیب تو اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو اسے اتنا چاہنے والا ساتھی ملا ہے۔ جب میں اسے تیار کر کے بھیجتی میرے دل میں زوار کا خیال آ جاتا۔ اگر زوار میری زندگی میں شامل ہو جاتا تو شاید میں بھی اس کے لیے ایسے ہی سجتی سنورتی۔ وہ بھی مجھے اپنے ساتھ ڈنر پر لے کر جاتا اور میں اس کا ہاتھ تھام کر سارے جہاں میں گھومتی۔ لیکن کچھ خواب صرف خواب ہی ہوتے ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ زوار بھی میری زندگی میں ایک ایسا ہی خواب تھا جو کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا تھا۔ وہ لڑکی جب بھی مجھ سے میک اپ کروانے آتی میں 10,000 روپے لیتی اور خوشی خوشی اس کا میک اپ کر دیتی تھی، کیونکہ میری امید سے کہیں زیادہ وہ مجھے پیسے دے رہی ہوتی تھی۔ لیکن ایک دن میں ابا کی دوائیاں لینے کے لیے بازار گئی تو اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں روزانہ جس کا میک اپ کرتی ہوں وہ ایک غریب بھکارن ہے۔ میں تو اسے بہت ہی خوش نصیب سمجھتی تھی، لیکن یہاں اس حال میں اسے دیکھ کر میں پوری طرح حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ بہت ہی مہنگے کپڑے پہن کر پارلر آتی اور مجھے خوشی خوشی 10,000 روپے دے کر تیار ہوتی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے غصہ آ گیا کہ وہ کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ میرے چہرے پر نقاب تھا، اس لیے میں نے قریب جا کر اسے دیکھا کہ کہیں کوئی مجھے غلط فہمی تو نہیں ہوئی، لیکن وہ بانو ہی تھی۔ میں حیران پریشان سی گھر لوٹ آئی۔ اگر وہ بیکارن تھی تو پھر روزانہ تیار ہو کر کس کے ساتھ ڈنر پر جاتی تھی اور مجھے 10,000 روپے کیسے ادا کرتی تھی؟ میرے دماغ میں بس یہی ایک سوال چل رہا تھا۔ اور پھر اس شام جب وہ مجھ سے میک اپ کروانے آئی تو میرا دل چاہا کہ میں اس سے پوچھ لوں کہ وہ کس لڑکے کو بے وقوف بنا رہی ہے اور کسے اپنے جال میں پھنسا کر لوٹنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی گاڑیوں کا شیشہ بجا کر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا پھٹا پرانا سا جوڑا، مٹی میں لٹے بال اور ہاتھ میں کشکوک اس کے پیشہ ور بھکارن ہونے کی گواہی دیتا تھا، اور رات کو وہ ایسے تیار ہو کر جاتی تھی جیسے کہیں کی رانی ہو۔ اسے دیکھنے والا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سارا دن سڑکوں پر بھیک مانگتی ہوگی۔ مجھے اس پر بہت ہی زیادہ غصہ تھا، لیکن میں نے پارلر میں دوسرے کلائنٹس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ ویسے بھی وہ مجھے پیسے دے کر تیار ہوتی، اسی لیے مجھے اس سے سوال جواب کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور جب وہ جانے لگی تو میں نے چھپکے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پارلر کے باہر ایک بڑی سی گاڑی اس کے لیے کھڑی تھی۔ وہ بڑی شان بے نیازی سے اس گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو میرے ذہن میں صرف اور صرف بانو کا ہی خیال تھا۔ وہ اپنے حسن کا استعمال کرتے ہوئے کسی امیر زادے کو اپنا شکار بنا چکی تھی، اور مجھے اس لڑکے پر ترس آ رہا تھا جو بانو کی حقیقت سے لا علم اس کے ساتھ گاڑی میں گھوم رہا تھا۔ نہ جانے اس بھکارن نے کیسے کسی لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ بنا دیکھے ہی مجھے اس لڑکے سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں دوبارہ بانو کو دیکھنے کے لیے بازار گئی تو وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود تھی اور ہر آنے جانے والے کو روک کر پیسوں کا سوال کر رہی تھی۔
مجھے پوری طرح یقین آ گیا تھا کہ وہ ایک بھکارن ہی ہے، لیکن بانو کا حلیہ اس وقت ہی مختلف ہوتا تھا جب وہ میرے پاس آتی تو بہت ہی مہنگا جوڑا پہن کر آتی اور اس کا حلیہ بھی قدرے بہتر ہوتا۔ اس وقت تو وہ مٹی میں اٹی ہوئی کوئی پیشہ ور گداگر ہی معلوم ہو رہی تھی۔ میں بازار سے لوٹ کر گھر آئی اور ابا کو ان کی دوائیاں کھلا کر رات کا کھانا تیار کر کے گھر سے پارلر کے لیے نکل پڑی تھی۔ زوار کی بہت ساری مسڈ کالز میرے موبائل پر موجود تھی جن کو میں نے سرے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ پارلر میرے گھر سے 2 گلی آگے تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی جسے میں نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ بانو روز شام 7 بجے میرے پاس تیار ہونے آ جاتی اور 8 بجے ہی کوئی لڑکا اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا۔ پہلی دفعہ میں بانو کو تیار کرتے ہوئے اس سے سوال جواب کر رہی تھی کیونکہ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، لیکن بانو نے کسی بھی سوال کا صحیح جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ہر بات کا جواب گھما پھرا کر ٹال دیتی۔ جب میں نے اس سے تیار کر دیا تو وہ چلی گئی اور میں الجھ سی گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور بانو کے معاملے میں نہ پڑوں، مگر بار بار مجھے اس لڑکے سے ہمدردی ہوتی رہی اور میرا دل چاہتا کہ میں اسے بانو کی حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ رات کے جب میں بستر پر لیٹی تو میں نے خود سے عہد کر لیا کہ میں اس لڑکے کو پوری حقیقت بتا دوں گی اور پھر اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گا وہ لڑکا، لیکن میں اپنی ذمہ داری ضرور ادا کروں گی کیونکہ میں سچ جانتی ہوں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک دفعہ پھر زوار کا فون میرے پاس آنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فون ریسیو کر لیا۔ دوسری طرف سے زوار کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا، نور، تم کیوں مجھ سے شادی کے لیے انکار کر رہی ہو؟ تم ایک دفعہ مجھ سے محبت کا اقرار کر لو، میں امی کو تمہارے گھر رشتہ دے کر بھیج دوں گا۔ امی نے اپنے دوست کی بیٹی کو میرے لیے پسند کر لیا ہے اور وہ زبردستی اس کا رشتہ میرے ساتھ کرنے والی ہیں، لیکن میرے دل میں صرف اور صرف تمہارے لیے ہی جگہ ہے۔ زوار بار بار ایک ہی بات پر زور دے رہا تھا کہ میں اس سے شادی کے لیے ہاں کر دوں۔ دل تو میرا بھی یہی کر رہا تھا کہ میں اپنے دل میں چھپی محبت کو لفظوں کے روپ میں ڈھال کر زوار سے اپنے دل کا حال بیان کر دوں، لیکن حالہ کے رویے اور گھر کی ذمہ داریوں نے ایک دفعہ پھر میرے جذبات کو بند باندھ دیا اور میں چاہ کر بھی زبان سے اپنی محبت کا اقرار نہ کر سکی۔ میں جانتی تھی کہ اگر حالہ نے اس کے لیے کسی لڑکی کو پسند کیا ہے تو یقیناً وہ کوئی بہت ہی خوبصورت اور امیر لڑکی ہوگی۔ میں اپنے باپ اور بھائی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی میں اپنی پیاری حالہ جان کا دل دکھانا چاہتی تھی۔ وہ ہو بہو میری ماں جیسی تھی اور مجھے ان میں اپنی ماں کا عکس نظر آتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ حالہ جان اس کے لیے جو لڑکی پسند کی ہے وہی اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا اور بنا زوار کی بات سنے ہی میں نے لائن کاٹ دی کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بار بار اپنی محبت کو خود ہی ٹھکراتی۔ میں اپنے اور زوار کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ ہم جیسوں کے مقدر میں شاید تنہائی ہی لکھی ہوتی ہے۔ میں بانو کو پوری طرح بھول گئی تھی اور میرے ذہن میں صرف زوار رہ گیا تھا اور اس وقت مجھے بانو کا خیال آیا جب میں پارلر گئی اور 7 بجنے کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے جلدی سے ایک گلاس شربت تیار کیا اور اس میں نیند کی دوا ملا دی۔ جیسے ہی بانو تیار ہونے کے لیے آئی تو میں نے پہلے اسے شربت کا گلاس پیش کیا۔ وہ حیرانی سے میرا چہرہ دیکھنے لگی تو میں نے مسکرا کر کہا کہ گرمی بہت ہے اس لیے آج میں سب کسٹمرز کو پہلے شربت پلا رہی ہوں۔ بانو نے جھجکتے ہوئے مجھ سے شربت کا گلاس لیا اور وہ شربت پی لیا۔ میں نے دوسری عورتوں کو پہلے ہی فارغ کر دیا اور مزید کسٹمرز نہ آئے اسی لیے پارلر کے باہر کلوز کا بورڈ لگا دیا۔ میں اور بانو ہی پارلر میں رہ گئے تھے۔ آج میں بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے بانو کا میک اپ کر رہی تھی۔ مجھے اس کے سونے کا انتظار تھا اور 15-20 منٹ میں ہی وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ جیسے ہی 8 بجے میں نے بانو کی چادر اچھے سے اوڑھ کر اپنا چہرہ چھپا لیا اور باہر سے لاک کرتی ہوئی گاڑی کی طرف بیٹھ گئی جس میں بانو بیٹھ کر جایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی میری روح فنا ہو گئی کیونکہ وہاں تو زوار گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا اس لیے وہ مجھے دیکھ نہیں سکا تھا اور بانو سمجھ کر مجھ سے بات کر رہا تھا۔ مجھے 1% بھی اندازہ نہیں تھا کہ گاڑی میں زوار بیٹھا ہوگا۔
میرے بیٹھتے ہی زوار نے گاڑی چلا دی تھی اور مجھے ہوٹل کی طرف لے کر جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ میں جو بانو کی حقیقت بیان کرنے کے ارادے سے آئی تھی، زوار کو دیکھ کر میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خالہ جان نے زوار کے لیے ایک بکھارن کو پسند کر رکھا ہے۔ جیسے ہی گاڑی ہوٹل کے باہر رکی تو میں نے گاڑی سے اترنے کی بجائے اپنی چادر ہٹا کر زوار کو اپنا چہرہ دکھا دیا۔ مجھے دیکھ کر تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں زوار نے مجھے بتا دیا کہ اس کی اماں نے بانو کو اس کے لیے پسند کیا ہے اور پچھلے 15 دن سے وہ بانو کو روزانہ ڈنر پر لے کر جاتا ہے، کیونکہ خالہ جان چاہتی ہے کہ وہ بانو کو پہلے اچھی طرح جان لے اور پھر ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بانو خالہ جان کی دوست کی بھتیجی ہے جو دوسرے شہر سے یہاں آئی ہوئی ہے۔ بانو کے بارے میں زوار کو زیادہ علم نہیں تھا اور اسی لیے وہ اس سے ملاقات کر رہا تھا تاکہ اسے جان سکے۔ میں نے حیرت سے زوار سے پوچھا کہ پھر یہ گاڑی کس کی ہے؟ زوار نے بتایا کہ کچھ ہی دنوں پہلے اسے کمپنی سے گاڑی ملی ہے اور وہ یہی خوشی کی خبر مجھے بتانے کے لیے بار بار فون ملا رہا تھا، لیکن میں نے اسے موقع ہی نہیں دیا اور پھر جب ہماری دوبارہ بات ہوئی تو مجھے بتانا ہی بھول گیا۔ بانو کو بھی اس نے ہی میرے پارلر کا پتہ دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ بانو روز مجھ سے تیار ہو اور میں بھی بانو کو جان لوں۔ زوار کی وجہ سے ہی بانو روز میرے پارلر آیا کرتی تھی اور خوشی خوشی مجھے 10,000 روپے بھی دیا کرتی تھی، لیکن وہ بات جس کے لیے میں زوار کی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی، نہ ہی زوار نے مجھ سے اس کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی وہ شاید اس بات سے واقف تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ بانو کہاں ہے اور میں کیوں اس کی جگہ آئی ہوں، تو میں نے زوار کو شروع سے آخر تک کی ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ بانو تو بہت ہی امیر گھرانے سے ہے اور امی کی دوست بھی بہت ہی امیر ہے۔ میں نے زوار سے کہا کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، وہ میرے ساتھ ابھی پارلر چلے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میرے کہنے پر زوار واپس میرے پارلر چلا آیا اور جب لاک کھول کر اندر داخل ہوئی تو بانو کو ہلکا ہلکا ہوش آ رہا تھا۔ میں نے بانو کے چہرے پر پانی ڈالا تو وہ پوری طرح ہوش میں آ گئی اور مجھے اور زوار کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے بانو سے کہا کہ تمہارا سارا سچ ہمارے سامنے آ گیا ہے، تم کس طرح ساری دوپہر بازار کے باہر کھڑی ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتی ہو۔ ہم دونوں ہی اس بات سے واقف ہو گئے ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم خود اپنے منہ سے ہر بات قبول کر لو، ورنہ ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ پولیس کے نام پر بانو کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے۔ بانو کوئی امیر لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی وہ خالہ جان کی دوست کی بھتیجی تھی، بلکہ وہ ایک پیشہ ور بیکارن تھی جسے خالہ جان کی دوست نے کچھ پیسوں کے عوض خرید لیا تھا۔ خالہ جان کی دوست نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے اچھے کپڑے دے گی اور بہترین جگہ کا کھانا بھی روز کھانے کے لیے ملے گا، بس اسے کچھ دن ایک لڑکے کے ساتھ ڈنر پر جانا ہوگا اور پھر وہ لڑکا اس سے خوشی خوشی شادی کر لے گا۔ شادی کے بعد خالہ جان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور اس کا کام ختم ہو جائے گا، چاہے تو وہ اس لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے یا چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ بانو چونکہ ساری زندگی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی تھی، اسی لیے اچھے کپڑے اور بہترین کھانا دیکھ کر وہ راضی ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر زوار اس سے شادی کر لے گا تو وہ زندگی بھر زوار کے گھر میں ہی رہ جائے گی اور اسے پھر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خالہ جان کی دوست نے اسے یہ کام کرنے کے لیے کیوں کہا، لیکن اس کے کام میں اسی کا فائدہ تھا، اسی لیے وہ مان گئی۔ زوار نے اسی وقت خالہ جان کو پارلر بلایا اور انہیں بانو کا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ خالہ جان کے تو قدموں تلے زمین نکل گئی تھی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی دوست انہیں اس طرح دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ زوار نے بانو کو جانے دیا تھا کیونکہ وہ غریب فقیرنی تھی جو پیسوں کے لالچ میں آ کر یہ کام کر رہی تھی۔ اصلی مجرم تو خالہ جان کی دوست تھی اور زوار کو انہی سے سارا حساب چکانا تھا۔ زوار اور خالہ جان چلے گئے تھے اور میں بھی پارلر بند کر کے گھر لوٹ آئی تھی۔ اگلی صبح ہی خالہ جان اور زوار ہمارے گھر آ گئے۔ میں باورچی خانے میں چائے بنانے لگی تو زوار میرے پیچھے چلا آیا
اور اس نے بتایا کہ خالہ جان کی دوست امی سے کوئی پرانا حساب چکانا چاہتی تھی کیونکہ وہ خالو جان کو پسند کرتی تھی، لیکن خالو جان نے خالہ جان سے اپنی پسند کی شادی کر لی۔ وہ تینوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اتنے سال گزر جانے پر خالہ جان تو اس بات کو بھول چکی تھی، لیکن ان کی دوست اس غم کو دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ اسی لیے جب زوار کی شادی کی بات آئی تو انہوں نے جان بوجھ کر زوار کی شادی ایک فقیرنی سے کروانے کی کوشش کی۔ زوار اور خالہ جان گزشتہ رات خالہ جان کی دوست سے سارے رشتے ختم کر آئے تھے۔ چائے تیار ہو گئی تھی۔ میں چائے کی ٹرے لے کر زوار کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف آئی تو خالہ جان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ رشتہ لینے کے لیے آئی تھی اور میرا ہاتھ مانگ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے زوار کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ آج سے تمہاری ساری ذمہ داریاں میری ہیں اور میری ساری خوشیاں تمہاری ہیں۔ ہم دونوں مل کر تمہارے ابا اور بھائی کا خیال رکھیں گے۔ اب تمہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے ہمیشہ رشتوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دی تھی اور خدا نے آج میری جھولی بھر دی تھی اور مجھے تمام رشتوں کے ساتھ ساتھ ساری خوشیاں بھی میری جھولی میں ڈال دی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں ان کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا۔ ابا نے بھی ہاں کر دی اور مجھے شادی کے لیے منا لیا۔ میں نے شادی کر لی تھی اور میں زوار کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔